بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم دہم کلاس کی اسلامیات کا لیکچر نمبر 9 پڑھیں گے۔ اس میں رکوع نمبر 4 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 28 تا آیت نمبر 34 پڑھی جائے گی۔ اس میں سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی کروائے جائیں گے، آیات کا مفہوم پڑھیں گے اور آیات کا ترجمہ کیا جائے گا، اور اس سبق کے اندر ازواجات مطہرات کو اللہ تعالیٰ نے کن 2 باتوں کا اختیار دیا تھا اس کے بارے میں پڑھیں گے، اور ازواجات مطہرات کو کن احکام و آداب کی تلقین کی گئی تھی اس سبق میں ہم اس کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ اب مشکل الفاظ دیکھیے۔ الکلمات والتراکیب، مشکل الفاظ۔ تریدنا، تم چاہتی ہو، تعالینا، تم آؤ، امتعکنا، میں تمہیں کچھ مال دوں، اسرحکنا، میں تمہیں رخصت کروں، سراحاً، رخصتی، اعدّ، تیار کیا، ضعفین، دگنا، یقنت، فرما برداری کرتا ہے یا کرے گا، اعتدنا، ہم نے مہیا کیا یا ہم نے تیار کر رکھا ہے، لستن، تم نہیں ہو، مؤنث کا صیغہ ہے تم نہیں ہو، ان اتقیتن، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو، فلا تخضعن بالقول، دبی زبان سے بات نہ کرو، نرم لہجے میں بات نہ کرو، یعنی اجنبی سے بات کرتے ہوئے نرم لہجہ اختیار مت کرو۔ قرنا، تم ٹھہری رہو، مؤنث کا صیغہ ہے لا تبرجنا، زینت نہ دکھاتی پھرو، سج دھج نہ دکھاتی پھرو، یعنی کہ اپنی خوبصورتی، اپنی زیب و زینت غیر محرموں کو مت دکھاتی پھرو۔ الرجسا، ناپاکی، لیذہب عنکم، تم سے دور کرے، لے جائے۔ مشکل الفاظ اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں آپ نے۔ الفاظ یاد کرنے کے بعد پھر ترجمہ یاد کریے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی طرح سے ترجمہ یاد ہو جائے گا۔ اب ہم آیات کا مفہوم دیکھتے ہیں۔ تو سب سے جو پہلی آیت ہے اس کے اندر اور دوسری آیت کے اندر، ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے ازواجات مطہرات کو اختیار دیا ہے۔ تو اصل میں ان آیات کا مفہوم یہ ہے کہ جب مسلمانوں کو فتوحات ہوئیں اور وہاں سے مال غنیمت بھی حاصل ہوا تو مال و دولت کی خوب فراوانی ہو گئی، تو انسان ہونے کی حیثیت سے ازواجات مطہرات نے دنیاوی مال و دولت کا مطالبہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ انہیں اختیار دے دو، یا تو وہ دنیاوی مال و دولت اور زیب و زینت اختیار کر لیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دیں، یا پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار کر لیں۔ تو ازواجات مطہرات نے اللہ اور اس کے رسول کو دنیاوی مال و دولت پر ترجیح دی۔ اب ان آیات کا ترجمہ دیکھیے۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل، فرما دیجئے، لازواجک، اپنی بیویوں سے، ان کنتن، اگر تم، تردن الحیات الدنیا، تردنا، تم چاہتی ہو، حیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، وزینتہا، اور اس کی زینت و آرائش کو، فتعالینا، پس تم آؤ، امتعکن، میں تمہیں کچھ مال دے دوں، واسرحکن، اور تمہیں رخصت کر دوں، سراحاً جمیلا، اچھی طرح رخصت کرنا۔ بامحاورہ ترجمہ یوں ہے، اے پیغمبر، اپنی بیویوں سے کہہ دو، اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت و آرائش کی خواستگار ہو، خواستگار کو کاٹ کے آپ لوگ لکھ لیں طلبگار ہو، تو آؤ، میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح سے تمہیں رخصت کر دوں۔ دوسری آیت ہے وَإِن كُنتُنَّ، اور اگر تم، تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، چاہتی ہو اللہ اور اس کے رسول کو، یعنی اگر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ رہنا چاہتی ہو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کے گھر کی طلبگار ہو، یعنی جنت کی طلبگار ہو، فَإِنَّ اللَّهَ، بس بے شک اللہ نے، أَعَدَّ، تیار کر رکھا ہے، لِلْمُحْسَنَاتِ، نیکی کرنے والوں کے لیے، نیکی کرنے والیوں کے لیے، من کن، تم میں سے، اجرن عظیما، بڑا اجر، یعنی اللہ نے تمہارے لیے اجر عظیم، یعنی بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اور ساتھ ہی تنبیہ بھی کر دی کہ اے نبی کی بیویوں، اگر
اگلی آیت میں فرمایا گیا ہے کہ پیچھے اجر کی بات ہوئی ہے کہ جو نیکی کرنے والی ہیں ان کے لیے اجر و ثواب ہے، تو اس آیت میں یہ بات سمجھ لی جائے کہ جتنا اجر و ثواب ہے، اگر یہی کوئی گناہ کا کام کرے تو اس سے دگنا پھر عذاب بھی دیا جائے گا۔ یہ بات صرف ازواجات مطہرات کے لیے نہیں ہے بلکہ ان سب کے لیے ہے، تمام مسلمانوں کے لیے ہے کہ ایک شخص اگر اس بات کو جانتا نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے اور اس کے نہ جاننے کے وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے وہ گناہ کر بیٹھتا ہے، تو اس کو ایک ہی گناہ ملے گا، جتنا اس نے کام کیا اس کا ہی اتنا اس کو گناہ ملے گا۔ لیکن ایک شخص علم رکھنے کے باوجود وہ گناہ کا کام کرتا ہے تو اس شخص کو جانتے بوجھتے ہوئے گناہ کرنے کی وجہ سے دگنا عذاب ملے گا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب کو ڈبل کیا ہے، اسی طرح جو شخص جان بوجھ کر گناہ کرتا ہے اور اس کا علم بھی اس کو ہوتا ہے تو اس کو پھر ڈبل عذاب بھی دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ بات ازواجات کے لیے ارشاد فرمائے، لیکن اس میں تمام مسلمان شامل ہیں۔ دیکھیے آیت کا ترجمہ دیکھیے، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، من یاتی من کننا، جو لائے تم میں سے، بفاحشۃ، بے حیائی کو، مبینۃ، واضح یعنی کھلی بے حیائی لائے، یضاعف لہا العذاب، تو دگنی دی جائے گی اس کو عذاب و سزا سے، ضعفین، دگنی، یعنی کہ اگر نبی کی بیویوں تم میں سے کوئی کھلی بے حیائی لائے، یعنی کوئی ایسے الفاظ کہہ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عذا دینے کی حرکت کرے تو اس کو دگنی سزا دی جائے گی۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ بات اللہ کو بہت ہی آسان ہے، یعنی اللہ پر یہ بات بہت ہی آسان ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ، اور جو کوئی تم میں سے فرما برداری کرے گی، یقنت فرما برداری کرے گی، من کنہ تم میں سے، للہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی، وتعمل صالحا، اور عمل کرے گی صالحا نیک، نؤتیہا، تو ہم دیں گے اس کو، اجرہا، اس کا اجر، مرتین، دگنا، وَأَعْتَدْنَا لَهَا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے اس کے لیے، رزقا کریما، عزت کی روزی۔ اور جو تم میں سے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار رہے گی اور عمل نیک کرے گی، ہم اس کو دگنا ثواب دیں گے۔ یہاں پہ لفظ لکھا ہوا دونا، تو آپ لوگ اس کو کر لیجئے، دگنا ثواب دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ اب یہ جو دو پہلی آیات ہیں، یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے ان آیات کے متعلق۔ السوال الاول، پہلا سوال ہے، اس سبق کی آیات کے حوالے سے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ازواج نبی کو کن دو باتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کا حکم دیا؟ اس کا جواب دیکھیے، سوال کیا تھا؟ اس سبق میں ازواجات مطہرات کو کن دو باتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کے بارے میں فرمایا، تو کون سی دو باتیں تھیں؟ پہلی بات یہ کہ اگر تم دنیا اور اس کی زیب و زینت کو چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دے کر اچھے طریقے سے رخصت کر دوں، اور نمبر دو، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہتی ہو اور آخرت کی طلبگار ہو تو جان لو جو تم میں سے نیک ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر رکھا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواجات سے جو وہاں موجود تھے، ان کی تعداد 4 بتائی جاتی ہے، ان سے باری باری پوچھا، تو تمام ازواجات نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا اور دنیاوی زیب و زینت پر ترجیح دی۔ سوال کیا تھا؟ اس سبق میں ازواجات مطہرات کو کن دو باتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کی تلقین کی گئی، یعنی ایک بات، کن دو باتوں کا اختیار دیا گیا تھا۔ تو آیت کے لحاظ سے دیکھیں، پہلی آیت میں فرمایا کہ اگر تم دنیا اور اس کی زندگی کو چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دے کر اچھی طرح رخصت کر دوں، اور دوسری بات کیا کہ اگر تم چاہتی ہو اللہ اور اس کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو تو جو نیک ہیں تم میں سے ان کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ تو ازواجات نے کیا کیا؟ دنیاوی مال و دولت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ اور اس کے رسول کو ترجیح دی۔ ٹھیک ہے، یہ سوال آپ نے اچھی طرح سے یاد بھی کرنا ہے اور اس کا جواب اچھی طرح سے یاد کرنے کے بعد آپ نے لکھنا بھی ہے۔ اب اگلی آیات کا ترجمہ دیکھیے۔ اگلی جو آیت ہے، اس آیت کے اندر، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ازواجات مطہرات کو احکام و آداب کی تلقین فرمائی ہے۔
کون سے احکام و آداب کی تلقین فرمائی ہے؟ یعنی ان آیات میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اے نبی کی بیویوں، تم دنیاوی عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، یعنی تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو بلکہ تم خاص ہو، تم نبی کی بیویاں ہو۔ تو اس لیے جب تم نبی کی بیویاں ہو تو تم پر لازم ہے کہ تم کوئی ایسی حرکت نہ کرو کہ جس سے جو ہے وہ نبی کو تکلیف پہنچتی ہو، اور تم پاک و صاف اگر رہنا چاہتی ہو تو کسی بھی اجنبی شخص سے نرم لہجے میں بات نہ کرو، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلو، اور اگر گھر سے نکلنا پڑ جاتا ہے تو اس صورت میں اپنی زیب و زینت جو ہے وہ غیر محرموں پر ظاہر مت کرو اور اس کو چھپاؤ۔ اور اسی طرح نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا، اور فرمایا کہ اللہ کے قرآن کی جو آیات تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں ان کو یاد کرو۔ اب ان آیات کا ترجمہ دیکھیے۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویو، لستن، تم نہیں ہو، کاحد من النساء، کسی ایک کی طرح عورتوں میں سے، یعنی تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ان اتقیتن، اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو، تم نیک رہنا چاہتی ہو، فلا تخضعن، بس نہ بات کرو نرمی سے، فلا تخضعن، بس نہ نرمی سے کرو، بالقولی، بات، یعنی اجنبی شخص سے نرم نرم باتیں نہ کرو، یعنی نرمی سے بات مت کرو۔ فیطمع الذی، بس لالچ کرے گا وہ شخص، فی قلبہ، جس کے دل میں مرض ہے، بیماری ہے، یعنی اگر کسی اجنبی سے جو ہے وہ نرم لہجے میں بات کی جائے گی تو کہیں وہ کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، وَقُلْنَا، اور بات کرو، قَوْلًا مَعْرُوفًا، دستور کے مطابق۔ وَقَرْنَا، اور ٹھہری رہو، فی بیوتکن، اپنے گھروں میں، ولا تبرجنا، اور نہ دکھاتی پھرو اپنی زینت، تبرج الجاہلیت الاولی، پہلے جاہلیت کی عورتوں کی طرح، یعنی جس طرح جاہل عورتیں اپنے گھروں سے نکلتے ہوئے اپنی زیب و زینت نہیں چھپاتی تھی، اپنا دوپٹہ اچھی طرح سے نہیں لیتی تھی، پردے کا خیال نہیں کرتی تھی، اس طرح اپنے گھروں سے مت نکلو، اپنی زینت جو ہے، اپنی خوبصورتی، اس کو چھپاؤ تاکہ کسی نامحرم کی اس پر نظر نہ پڑ سکے۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ عطا کرو، وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت و فرما برداری کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ انما، بے شک، یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، لیذہب عنکم الرجس، لیذہب، تاکہ دور کر دے، عنکم، تم سے، رجز، ناپاکی کو، رجسا، ناپاکی کو، اہل البیتی، اہل بیت، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں خوب اچھی طرح سے پاک و صاف کر دے۔ وَاذْکُرْنَا، اور پڑھو اور یاد کرو، وَاذْکُرْنَا، اور یاد کرو، ما یتلا، جو پڑھی جاتی ہیں، فی بیوتکن، تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ، اللہ کی آیات سے، والحکمہ، اور حکمت سے، یعنی جو تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں، ان کو یاد رکھو۔ ان اللہ کان، بے شک ہے اللہ، لطیفاً خبیرا، باریک بین، خبیرا، خبردار، یعنی اللہ تعالیٰ ہر قسم کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ اب ان آیات کے متعلق بھی ایک سوال ہے۔ سوال کیا ہے؟ دیکھیے، السوال الثانی، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کو کن احکام و آداب کی تلقین فرمائی ہے؟ تو دیکھیے اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حال میں نبی کی فرما برداری اور اطاعت کا حکم فرمایا ہے۔ اللہ نے حکم فرمایا کہ ہر حال میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری اور اطاعت کریں۔ نمبر 2، غیر محرموں سے بات کرتے وقت نرمی سے بات نہ کریں کہ سننے والا کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ نمبر 3، زیادہ وقت اپنے گھر پر گزاریں اور بلا ضرورت گھر سے نہ نکلیں۔ یہ صرف بعض ازواج مطہرات کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ تمام مسلمانوں کے لیے اور مسلمانوں کی عورتوں کے لیے یہ بات ہے کہ وہ بالکل اسی طریقے سے عمل کریں۔ اپنی زیب و زینت کو غیر محرموں کے سامنے ظاہر نہ کریں۔
نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں اور قرآنی آیات کو یاد کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ان آیات میں صرف ازواجات کو مخاطب نہیں کیا، بلکہ تمام مسلمانوں کی عورتوں کو کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہی حکم فرمایا ہے کہ اجنبی سے بات کرتے ہوئے جو ہے وہ نرمی سے بات نہیں کرنی، کہیں وہ کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے، باہر نکلنا ہے تو باپردہ ہو کر باہر نکلنا ہے، بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرائض عائد کیے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، ان کی تمام کی جو ہے وہ ادائیگی اچھے طریقے سے کی جائے۔ اسی طرح ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کی جائے۔ تو اب دیکھیے ان آیات کا بامحاورہ ترجمہ دیکھیے۔ اے پیغمبر کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو کسی اجنبی سے نرم نرم باتیں نہ کرو، تاکہ وہ شخص جس کے دل میں کسی قسم کا مرض ہے کوئی امید نہ پیدا کرے، اور دستور کے مطابق بات کرو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو جس طرح پہلے جاہلیت کے دنوں میں اظہار تجمل کرتی تھی۔ مطلب یہ کہ پہلے جاہلیت کی عورتوں کی طرح اپنی زینت دکھاتی نہ پھرو۔ آپ یہاں سے اس کا ترجمہ یہاں پہ یوں کر لیں، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور پہلی جاہلیت کی عورتوں کی طرح زیب و زینت نہ دکھاتی پھرو، اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ اے پیغمبر کے اہل بیت، خدا چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کا میل کچیل دور کرے اور تمہیں بالکل پاک و صاف کر دے۔ وَاذْكُرْنَ، اور تمہارے گھروں میں جو خدا کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں، ان کو یاد رکھو، بے شک خدا باریک بین اور باخبر ہے۔ اب آپ نے الفاظ معنی بہت اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 28 سے آیت نمبر 34 تک ساری آیات کا اچھی طرح سے ترجمہ یاد کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ 2 سوالات آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں۔ مشکل الفاظ آپ نے یاد کر کے لکھنے ہیں، اور سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 2 بھی اچھی طرح سے یاد کرنے کے بعد آپ نے اسے لکھنا ہے۔